والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پہلے محبوب جانے کونے رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی اقدس میں ہدیہ درود پاک کے بعد آج کا بیان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور بندے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر حاضر ہونا اور توبہ کرنا، اس کے متعلق انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کس قدر مہربانی فرماتا ہے، کس قدر رحمت فرماتا ہے، کس قدر شفقت فرماتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل فیصلہ فرما دے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، سب سے آخر میں دوزخیوں میں سے جس کو جنت میں بھیجا جائے گا، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، اس کا چہرہ یوں ہوگا کہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہوگا اور اس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل، دوزخ کی آگ نے میرے چہرے کو جھلسا کر رکھ دیا، دوزخ کی آگ نے میرے چہرے کو جلا کر رکھ دیا، اے اللہ کرم فرما، میرے چہرے کو دوزخ سے پھیر کے جنت کی طرف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، اے ابن آدم، تیری بات مان تو لوں، لیکن کیا تو اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ کہ تو وعدہ کر تو اس کے بعد کچھ نہ مانگے گا؟ وہ کہنے لگا، اے رب عز و جل، تیری ذات کی قسم، تو میرا یہ سوال پورا کر دے، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب حکم ہوگا، اس بندے کا چہرہ دوزخ سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ اب دور کھڑے ہو کر وہ جنت کو دیکھ رہا ہوگا، جنت کا لہلہانا، جنت کی روشنیاں، جنت کی تازگی، جنت کی نعمتیں وہ دور سے ملاحظہ کر رہا ہوگا۔ اب جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموش کھڑا رہے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مولا، تو مجھ پر کرم فرما، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ فرمائے گا، ابن آدم، کیا تو نے نہ کہا تھا کہ میرا ایک سوال پورا کر دے تو میں اور نہیں مانگوں گا؟ اب وہ بندہ کہے گا، مولا مجھے اپنی مخلوق میں سے محروم القسمت نہ بنا، میری اس عرض کو قبول فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا، اس بندے کو جو دور سے جنت کو دیکھ رہا تھا، جنت کے دروازے کے قریب کر دیا جائے گا۔ اب جب یہ جنت کے دروازے کے قریب ہوگا، جنت کی نعمتوں کو قریب سے دیکھے گا، جنت کی خوشبو محسوس کرے گا، جنت کی نعمتیں اس کو نظر آئیں گی، جنت کی تازگیاں اس کو نظر آئیں گی۔ اب یہ رب کی بارگاہ میں پھر عرض کرے گا، مولا ایسا کر، تو نے مجھے دوزخ سے چہرہ پھیر کر جنت کی طرف کیا، پھر جنت سے اور قریب کر کے جنت کی چوکھٹ پر جگہ عطا فرمائے، اے اللہ مجھ کو جنت بھی عطا فرما۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم تو بڑا ہی ناشکرا ہے، کیا تُو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد اب اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ کیا تُو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں طلب کروں گا؟ اب وہ بندہ عرض کرے گا مولا مجھے اپنی مخلوق میں سے دھتکارا ہوا نہ بنا، بد نصیبوں میں سے نہ بنا۔ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی شان کے لائق ہے اللہ مسکرائے گا قیامت کے دن۔ ہمارا مسکرانا رب کا مسکرانا بہت فرق ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، کان ہیں سننے بولنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جیسی چیزوں سے پاک ہے، ہماری طرح ہنسنے سے بھی پاک ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ مسکرائے گا ابن آدم کے اس سوال پر، وہ کہے گا مولا تو مجھے جنت میں ہی داخل فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ مسکرائے گا جو اس کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب جب وہ جنت میں آ جائے گا اللہ کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے، وہ خواہش کر کیا خواہش کرتا ہے، طلب کر کیا طلب کرتا ہے، تمنا کر تیری کیا تمنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ جو جنت میں داخل ہوگا سب سے آخر میں جائے گا جنت میں، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرے گا، اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا اور مانگ کیا مانگتا ہے، وہ مانگے گا، اللہ پھر عطا فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اور مانگ، یہاں تک کہ مانگ مانگ کر بندہ تھک جائے گا مگر رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے رب کی رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ اب شعر ہم نے جب بہت دفعہ یہ سنا ہے، پڑھتے بھی ہوں گے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندا میرا۔ لیکن اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر کرم فرمائے، اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں ہی نہ، ہم زکاتیں دیں ہی نہ، ہم فرما برداری والے کام کریں ہی نہ، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں ہی نہ، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگا کر بیٹھے رہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ امید ہونی چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بھی تو ہونا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ شورٹی ہو، کچھ نہ کچھ یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال پر کرم فرمائے گا۔ انہیں اعمال میں سے ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ ترین ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، توبہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ چٹیل میدان میں گم ہو جائے۔ اب توجہ سے سنیے گا حدیث پاک۔ اور پھر جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا ایک بندہ سفر پر جا رہا ہو، میدانی علاقہ ہو، اس کے پاس سواری ہے، سواری کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان ہے، کھانا پینا سارے معاملات سواری کے اوپر۔ اس چٹیل میدان میں وہ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، درخت کے سائے کے نیچے آرام کے لیے رکتا ہے، آنکھ لگتی ہے، آنکھ جب کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کا وہ جانور، اس کی وہ سواری جس پر اس کا پورے راستے کا سامان تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھی، وہ گم ہو گیا۔ وہ بندہ بڑا ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو ملتا نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ اب تھک کر درخت کے سائے کے نیچے دوبارہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی موت آنے کا انتظار کرتا ہے، کیوں جب کھانا پینا نہیں ملے گا، چٹیل میدان ہے، دور دور تک پتہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اب جب پیاس کی شدت ہوگی، بھوک کی شدت ہوگی، بندہ کب تک برداشت کرے گا۔ اب یہ دوبارہ درخت کے سائے کے نیچے آتا ہے، آنکھ لگتی ہے، آنکھ لگنے کے کچھ دیر بعد جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے، یہ دیکھتا ہے اس کا وہ جانور جو ڈھونڈ کر نہیں ملا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اس کو اس قدر خوشی ہوتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، شدت خوشی میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی خوشی کے اندر بندہ پاگل ہو کر اس کی زبان پھسلتی ہے، وہ کہتا ہے مولا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ محبوب کریم صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ بتاؤ نا اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی، یعنی اس قدر اس کو خوشی ہوئی، اس نے منہ سے الفاظ کیا نکالنے ہیں، الفاظ کا چناؤ بھی اس کو سمجھ نہ آیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی خوشی ہوئی اس بندے کو۔ فرمایا جب بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔
اور جب اللہ خوش ہوگا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے گا، اور جب اللہ کی رحمت ہوگی قبر میں بھی آسانیاں ہوں گی، اللہ حشر میں بھی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ پھر اس حدیث پاک میں جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے لیے خوشی کا اطلاق مجازن کیا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی بندہ مومن کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتا ہے۔ اب ہم غور کریں، ہم نے آخری بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کب کی تھی؟ آخری بار بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کب یہ التجائے کی تھی؟ مولا آ گیا ہوں، اعتراف کرتا ہوں گناہ ہوئے ہیں، اعتراف کرتا ہوں نافرمانیاں کی ہیں، اعتراف کرتا ہوں دن رات تیری نافرمانی میں بسر ہو رہے ہیں، مگر مولا تیرے محبوب سے سنا ہے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا التائب من ذنبی کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بندہ آ کر عرض کرے مولا میں آ گیا تیری بارگاہ میں، نماز پڑھ کے دعا کرے، مولا تیرے محبوب سے سنا ہے کہ جو تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے تو اسے بخشتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں آ کر اقرار کرتا ہوں، اور رب کی بارگاہ کا قانون بڑا نرالا ہے، دنیا کے قانون کے سامنے آپ اعتراف جرم کرتے ہو سزا ملے گی، اللہ کی بارگاہ میں آ کے جرم کا اعتراف کرو، اللہ جرم کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے آؤ صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر رجوع کرو، توبہ کرو، شرمندگی اختیار کرو، ندامت کے ہو سکے تو آنسو بہاؤ، مولا گناہ ہو گئے، بچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہو گئے، پر اب تیری بارگاہ میں آ گیا، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔ محبوب کریم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو، اللہ پھر بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اس سے کیا مراد ہے؟ آگے چل کے اس کا سنتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے خود پر ظلم کو حرام کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو میں نے خود پر ظلم کو حرام کیا ہے، اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، مگر وہ جس سے میں نے ہدایت دی وہ ہدایت پر ہے، جسے میں چاہوں ہدایت یافتہ ہو وہ ہدایت ہے، جسے میں چاہوں گا اسے ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو، مگر جسے میں نے کھلایا تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو سب بے لباس ہو تم، مگر جسے میں نے کپڑے پہنائے تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا فرماؤں گا۔ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو تم میرے بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھ کو نقصان پہنچاؤ، تم میرے نفع تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ مجھ کو نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے اور تمہارے انس و جن یعنی انسان اور جن مل کر تم میں سے کسی ایک متقی پرہیزگار کی طرح بھی ہو جائے پھر بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں، یعنی ساری دنیا میں ایک ہو جائے اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں، ساری دنیا متقی ہو جائے اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں۔ فرمایا میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے تمہارے انس و جن تم میں سب سے زیادہ گناہگار شخص کی طرح فاجر ہو جائیں تب بھی میرے ملک میں کوئی کمی نہیں، یعنی اگر تم سارے کے سارے نیک ہو جاتے ہو اللہ کی شان کے اندر فرق کوئی نہیں، سارے کے سارے گناہگار اکٹھے ہو جاتے ہو اللہ کی شان میں فرق کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے اور تمہارے جن و انس کسی ایک مکان میں یکجا ہو کر مجھ سے سوال کرے میں ہر انسان کا سوال پورا فرما دوں گا، تو بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہ آئے گی مگر اتنی ہی کہ جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ یعنی فرمایا ساری دنیا مل کر مجھ سے مانگے میں ساری دنیا کو عطا کر دوں پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کرتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا اجر عطا فرماؤں گا، لہذا جو بھلائی پائے
تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ پھر اگلے حدیث پاک، ایک شخص نے 99 قتل کر دیے، بنی اسرائیل کا بندہ تھا، 99 قتل، 99 مرڈر کر دیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد دل میں خیال آیا بھئی مرنا تو ہے آخر، کیوں نہ موت سے پہلے توبہ کر لی جائے۔ ایک راہب کے پاس گیا، کہنے لگا جی میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میرے کوئی گناہ کی توبہ کی صورت ہے؟ اب اس بندے نے اس کو نا امید کرتے ہوئے کہا کہ ہیں تو نے 99 قتل کر دیے؟ وہ کہنے لگا جان مجھ سے دور ہو جائے، یہ نہ ہوتے ہی نحوست مجھ پر بھی آ جائے۔ اب اس نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیے۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس کے دل میں پھر تڑپ اٹھی، اس نے کہا رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اس توبہ کرنے کی نیت سے، ایک ہے توبہ کرنا، توبہ کر کے توبہ پر قائم رہنا، اب اس توبہ کرنے کی نیت سے یہ پھر چلا، نیک لوگوں کو ڈھونڈنے چلا۔ اس کو ایک شخص ملا، ایک دوسرا راہب ملا، اس نے کہا جی اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، 100 قتل کر چکا ہوں لیکن دل کو چین نہیں، دل تڑپ رہا ہے، نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں جانے سے قبل توبہ کر لوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، نیک ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے پاس تو تیرا علاج نہیں ہے، البتہ سمندر کنارے یا اس وقت وہاں کے دریا کنارے کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا، یقیناً وہ تیری خیر خواہی کریں گے۔ اب یہ بندہ توبہ کے ارادے سے ان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں موت آ جاتی ہے، حدیث پاک کے الفاظ، راستے میں مر گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جب یہ مر گیا، نیکی کے فرشتے بھی آ گئے اس کی روح کو لینے، برائی کے فرشتے بھی آ گئے۔ نیکی کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، برائی کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ 100 قتل کیے لیکن دل میں پکی نیت تھی کہ میں توبہ کروں گا، اپنے گناہ پر شرمندہ تھا۔ اب نیکی کے فرشتوں میں بھی جھگڑا ہے، گناہ کے فرشتوں میں بھی جھگڑا ہے۔ نیکی کے فرشتے کہتے ہیں جی ہم نے لے کر جانا ہے، بدی والے فرشتے کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ سزا آتی ہے، یہ فیصلہ آتا ہے کہ زمین کو ناپا جائے، جس طرف سے یہ چلا تھا اور جس طرف کو جا رہا تھا، اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہوا تو اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، بدوں کی بستی کے قریب ہوا تو حشر بد لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دے کر زمین کو بھی حکم دیا، زمین تو بھی سمٹ جا۔ جب ناپا گیا تو یہ بندہ نیک لوگوں سے ایک بالشت کے قریب پایا گیا۔ یوں اللہ نے سچی توبہ کی نیت کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب حشر کیا ہوگا؟ نیکی کے فرشتوں کو کیا حکم تھا جی نیک لوگوں کے قریب پایا گیا تو یہ تمہارا۔ اب جب نیک لوگوں کے قریب پایا گیا تو وہ نیکی کے فرشتوں کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ پھر اللہ کی رحمت کیسی ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی بخاری شریف کی حدیث پاک، بندے سے جب گناہ ہو جائے، ایک ایک گناہ ہو گیا، اب گناہ پر بندہ جری نہ ہو، دلیر نہ ہو جائے، گناہ ہو گیا نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ فرشتوں میں اظہار فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندے کو۔ یہ ہماری ہی قسمت بد نصیبی ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آتے کوئی نہیں، رب بڑا کریم ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی نیکیوں پر اس کو جزا دے گا اور اس کے گناہوں پر اس کو سزا دے گا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ فرمایا بندے سے پھر گناہ ہوتا ہے، وہ پھر رب کی بارگاہ میں آتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے۔ اللہ پھر فرشتوں میں اظہار فرماتا ہے فرشتوں دیکھو نا ذرا میرے بندے کو دیکھو، اس کو پتہ ہے اس کا کوئی رب بھی ہے جو اس کے نیک اعمال پر اس کو اجر دے گا اور گناہ پر سزا دے گا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یعنی ہمارے اندر کمی ہے، ہماری طرف سے کمی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ جب بھی جائیں گے، اگر زمین بھر خطائیں ہو، آسمان بھر خطائیں ہو، یعنی اتنے زیادہ گناہ ہے بندے کے، اتنے زیادہ گناہ ہے کہ اگر ان کو شمار کیا جائے زمین و آسمان بھر جائے، لیکن پھر بھی وہ رب کی
کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ پر اس کے اتنے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ آ کر توبہ کرے۔ اب تیسری بار محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، جب تک اللہ چاہے وہ رکا رہتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے، الفاظ غور کیجئے گا، گناہ ہو جاتا ہے، وہ پھر رب کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے مولا میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مولا مجھے معاف کر دے۔ اللہ پھر فرشتوں میں اظہار کرتا ہے فرشتوں دیکھو نا میرے بندے کو، اس کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو اس کے نیک اعمال پر اس کو اجر دے گا اور گناہ پر سزا دے گا۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور پھر ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں اور جنت بھی مصطفیٰ کے ساتھ ملے۔ محبوب کریم نے فرمایا نسخہ دینے لگا ہوں، جنت میں مصطفیٰ کا پڑوس چاہیے نا جی، ہر ایک کا دل یہی ہے جنت تو ملے ہی ملے مگر مصطفیٰ کے ساتھ ملے، چھپ چھپ کر جہاں ان کو میں دیکھ سکوں، خدا کرے جنت میں ایسی جگہ ملے۔ ہر ایک کو جنت بھی چاہیے، مصطفیٰ کا ساتھ بھی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا نسخہ دے کر جانے لگا ہوں، عمل کرنا ہے۔ فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، والشاب التائب حبیب اللہ، اور جوانی میں توبہ کرنے والا بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اور پھر فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، اے میرے غلاموں سنو، جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنت سے پیار کرتا ہے جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب نسخہ ہم نے دے دیا ہے، جنت میں جس کو مصطفیٰ کا ساتھ چاہیے اس کو چاہیے کہ مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرے، سنتوں پر عمل کرے۔ سنتوں پر عمل کرنا وہ کا کام کوئی نہیں، صرف دل کو منانا ہے۔ کھانا سب نے کھانا ہے، پانی سب نے پینا ہے، کپڑے سب نے چینج کرنے ہیں، گھر کے معاملات سب نے دیکھنے ہیں، کاروبار سب نے کرنے ہیں، ہر چیز کے بارے میں تعلیم موجود ہے۔ بھئی کھانا کھانے بیٹھے، ایک میں چلو بتا دیتا ہوں، سنت یہ ہے کھانے کھانے کی، ایک ویسے تو 3 طریقے ایک عرض کر دیتا ہوں کہ سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے الٹا گھٹنا بچھا کر کھانا کھائیں، یہ سنت ہے۔ اب بتائیں کرسی کو چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ کے اس طرح بیٹھ کر اگر کھانا کھائیں تو کیا ایک یا 2 روٹی کھانے سے پیٹ نہیں بھرے گا؟ بھر جائے گا۔ لیکن اب یہ روٹی کھانا ثواب کا کام ہے، کیوں؟ سنت کے مطابق کھائی ہے۔ 3 سانس لے کر پانی پینا سنت ہے۔ کسی نے گلاس منہ سے لگایا گٹ گٹ کر کے سارا اتار گیا، پیاس بجھ گئی، پانی بھی پی لیا، حساب دے گا، لیکن اور دوسرے نے سنت کے مطابق پیا، 3 سانسوں میں پیا، پیاس اس کی بھی بجھ گئی، لیکن اس کو پانی پینے کا بھی اللہ نے ثواب عطا فرمایا۔ تو فرمایا محبوب کریم نے اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو میری اتباع کرو، میری سنتوں پر چلو، تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنا جنت میں ساتھ رہتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم جب تم مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، میں بے پرواہ ہوں۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے بخش دوں گا۔ اے اولاد آدم اگر تو زمین بھر خطاؤں کے ساتھ مجھ سے ملے لیکن یہ حال ہو کہ میرا شریک نہ ٹھہرایا ہو، فرمایا میں پھر بھی تیری ساری خطاؤں کو بخش دوں گا۔ تو آئیے پچھلے جمعے 2 جمعے سے میں لے کر چل رہا ہوں صحبت صالح کو، صحبت صالح اپنائیں۔ صحبت صالح اپنانے کے بعد پچھلے جمعے جو ہم نے باتیں سنی، دل کے اندر اخلاص پر غور کریں کہ نماز پڑھنے آ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، میری نیت کیا ہے۔ ریاکار کا واقعہ آپ کو شاید یاد ہو، تھوڑا سنیے تھے، قاری کے اس کو بھی عذاب جہنم کا حکم، عالم کے اس کو بھی جہنم کا حکم، جہاد کرنے والے کے اس کو بھی جہنم کا حکم، مالدار کے اس کو بھی جہنم کا حکم۔ کیوں؟ کہ انہوں نے نیک اعمال کیے مگر دنیا کو دکھانے کے لیے۔ آج تیسرا موضوع، صحبت صالح مل گئی، عبادت کرنے لگ گئے۔ اب عبادت کرنے کے بعد بھی غافل نہیں ہونا، دعا کرنی مولا تیری عطا سے میں عبادت کر رہا ہوں، تو نے توفیق دی نمازیں پڑھ رہا ہوں، مگر مولا گناہ ہو جاتے ہیں، مولا نمازوں کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں کو بھی بخش دے۔ محبوب کریم ایک دن میں 70 دفعہ استغفار فرماتے ہیں۔ کتنی دفعہ جی؟ 70 دفعہ۔ اور دوسری حدیث پاک کے الفاظ ایک دن میں کون فرما رہے ہیں؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ، اور دوسری حدیث پاک فرماتے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بھائی محبوب توبہ کرے ہمیں سکھانے کے لیے، اور امتی کو توبہ کی فکر ہی کوئی نہیں۔ تو آئیے اس ادا کو بھی ادا کریں، جب بھی استغفر اللہ کا ورد کرے یا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، وہاں بھی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں، وہ ہماری تعلیم کے لیے تھا،
میں بھی اپنے آقا کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا انشاءاللہ۔ جب ایسے زندگی گزرے گی پھر ہم گج بج کے یہ شعر پڑھیں گے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم اگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخش مینو کم بن جاندہ میرا۔ تو آئیے ایسے اعمال کریں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی دنیا بھی اللہ اچھی کرے گا، قبر بھی اچھی کرے گا، حشر بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ لواء الحمد کے سائے تلے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔